مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک مرتبہ پھر صبح کی ان پیاری کرنوں کے ساتھ جبکہ چڑیاں چہچہاتی ہوئی اور درخت لہلہاتے ہوئے خداوند کی پرستش اور اس کی مہما کے گیت گا رہے ہیں، وہیں جس کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا وہ خوبصورت انسان آدم اور حوا، جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں۔ اور اگر انسان اس طرف لوٹتا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور اس کے نام کو دن باد کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے بھول کر اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور خدا ان کے قریب ہی نہیں آتے اور اس کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ جو اس نے ہمیں یہ دن بخشا ہے، جو اس نے ہمیں اس دنیا کی اس خوبصورت زمین پر رکھا ہوا ہے، ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں، تو یہ جو دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں اور بہت سے حالات سے دوچار ہم ہوتے ہیں نا، خراب حالات سے دوچار ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کلام میں لکھے نا پہاڑ میدان ہو جائیں گے، وہ خود بخود میدان ہو جاتے ہیں۔ صرف ہمیں اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور جیسی ڈائریکشن سیدھی ہوتی ہے ہم اپنے اس اختیار کی طرف واپس لوٹتے ہیں جو خدا نے انسان کو پیدا کرنے کے وقت دیا تھا کہ تو زمین پر رول کرے گا، ہر چیز پر تیرا اختیار ہوگا، جو کچھ میں نے تیرے سے پہلے بنایا ہے وہ سب تیرے میں نے تابع کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پہچان۔ اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان کر اپنی ڈائریکشن کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ میں تو خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا گیا ہوں، تو پھر ہمیں اپنے جینے کی وجہ خوبصورت لگنے لگتی ہے، ہمیں اپنے جینے کی وجہ خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ پھر ہم زندگی سے اکتاتے نہیں ہیں، کیونکہ پھر ہم زندگی سے پریشان اور بیزار نہیں ہوتے، زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اس خداوند کو پہچانیں جس کی صورت اور شبیہ پر ہم پیدا کیے گئے اور جس کے ساتھ مل کر ہم نے اس دنیا کی چیزوں پر غالب آ کر رول کرنا تھا، بادشاہی کرنی تھی، اختیار کرنا تھا، اور ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے اور اپنا اختیار بھی کھو بیٹھے۔ آئیں اس خدا کے اختیار کو دیکھیں جس نے اپنے جیسا ہمیں بنایا ہے اور ہمیں اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گا متی کی انجیل، اس کا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 22 سے، یسوع مسیح کا پانی پر چلنا یا جھیل پر چلنا۔ آپ اندازہ کریں، پانی پر چلنا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص پانی کے اوپر چلے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جس خداوند نے آپ کو اور مجھے اپنی صورت پر بنایا، اس نے کہا ہر چیز پر تمہارا اختیار ہے۔ یس، یو کین واک، آپ واک کر سکتے ہو، لیکن ناٹ وداؤٹ می، میرے بغیر نہیں، ود می۔ اور آپ دیکھیے گا یسوع بھی چلے گا، پترس بھی چلے گا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع بھی چلے گا، پترس بھی چلے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تنہا، اکیلے دعا کرنے کے لیے کہاں چڑھ گیا؟ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ آپ کو اور مجھے ہماری شناخت اور ہماری اتھارٹی کہاں ریسٹوریشن کی طرف لے کے آئے گی؟ دعا کے اندر۔ شاگردوں کو رخصت کیا ہے کہ تم آگے بڑھو، کشتیاں ان کو دے دی، لو ادھر بہت آگے جاؤ، لیکن خود کہاں چلا گیا؟ اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر واقع ہی ہم اپنی شناخت کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں
اپنی تنہائی میں دعا کے مذبح کو قائم کریں۔ کل جب میں شکر گزاری کی عبادت میں کلام سنا رہا تھا تو میں نے دانیل کا ذکر کیا، اور ایک لفظ تھا بیچ میں جس کو میں نے بڑا خاص اجاگر کیا تھا، وہ تھا حسب معمول۔ حسب معمول کا مطلب ہے اپنے دستور کے موافق یا اپنی عادت کے موافق۔ دعا 3 وقت کی دعا اس شخص کی عادت تھی۔ کس کی؟ دانیل کی۔ جب کسی شخص کی دعا عادت بن جائے، مجبوری نہیں، پھر سنیے، مجبوری نہیں، عادت بن جائے، تو پھر یہ دعا آپ کے لیے شیروں کے منہ بھی بند کر دے گی۔ پھر یہ دعا آپ کے لیے پانی پر چلنے کے لیے ناممکن کو ممکن بھی بنا دے گی۔ ہاللیلویا۔ تو اس سے پہلے کہ یسوع پانی پر چلتا، اس نے دعا کی ہے اکیلے میں۔ کلام میں لکھا ہے، اور لوگوں کو رخصت کر کے، یعنی اس کے جو شاگرد بھی تھے اور لوگ بھی تھے، ان کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی، جھیل کے بیچ میں، گہرے میں، اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ لہروں سے کشتی ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا۔ کون؟ یسوع۔ وہ کا مطلب ہے یسوع، اور یسوع رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ 26ویں آیت، شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں تمہارا یسوع، تمہارا خداوند۔ سنیے، یسوع پانی پر چل کے آ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے میں ہوں۔ پہچانو who I am that I am۔ میں ہوں۔ I am your Lord God۔ میں تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ میں تمہیں آسمان سے روٹیاں دینے والا خدا ہوں۔ میں ہوں جو تمہارے لیے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دینے والا خدا ہوں۔ میں جو آتشی رتھ میں تمہارے آگے چلتا تھا، میں ہوں جو آتشی رتھ میں تمہارے پیچھے بھی چلتا تھا۔ میں ہوں جو پہاڑ پر تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔ میں ہوں جو چٹانوں سے تمہیں پانی دیا کرتا تھا۔ آؤ مجھے دیکھو، ہاللیلویا، who I am۔ میں ہوں۔ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں ہوں۔ وہی جس نے موسیٰ کو تمہارے پاس بھیجا تھا، وہی جس نے ایلیاہ کو تمہارے پاس بھیجا تھا، وہی جس نے دانییل کو تمہارے پاس بھیجا تھا، وہی جس نے داؤد کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اور تمہاری کتابوں میں میری بابت لکھا ہے کہ میں داؤد کی نسل سے اور اس کی اصل سے تمہیں ایک ایسا بیٹا بخشوں گا جو کنواری مریم سے پیدا ہوگا۔ وہ تمہارا نجات دہندہ بنے گا، وہ تمہیں چھڑائے گا، وہ تمہیں بچائے گا، وہ تمہیں رہائی دے گا، اور وہ تمہارا ابد تک بادشاہ رہے گا۔ میں ہوں۔ پہچانو مجھے who I am۔ متی کی انجیل اسرائیل کے یہودیوں کو خاص مخاطب کر کے لکھی گئی ہے، اس لیے یسوع ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، میں ہوں، پہچانو مجھے، میں ہوں۔ یہ میں ہوں میں بڑی پاور ہے، اپنائیت کو ظاہر کرتا ہے، جانا جانا سا لگتا ہے، ایسے جیسے پہلے اس شخص کے کہیں ملاقات ہوئی ہے، ایسے جیسے اس کے ساتھ ہمارا ایک اچھا وقت گزرا ہوا ہے، ایسے جیسے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا ہم سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہے۔ میں ہوں۔ اس میں ہوں میں بڑی اپنائیت ہے، اس میں ہوں میں ایک پہچان کا مکاشفہ چھپا ہوا ہے، اس میں ہوں میں پہچان کا مکاشفہ چھپا ہوا ہے۔
یسوع کہتا ہے میں ہوں، پہچانو یار، میں ہوں تمہارا خداوند، میں اترا ہوا ہوں تمہیں پھر سے ایک مرتبہ چھڑانے کے لیے، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ پانی پر چل کے تیرے پاس آؤں۔ سنیے، پطرس اب یسوع کی پہچان کے اندر اترنے جا رہا ہے۔ پھر سنیے، پطرس اب یسوع کی پہچان میں اترنے کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کر رہا ہے۔ اگر تو ہے اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ یہ ٹیسٹ کرنے لگا ہے، یسوع کی پہچان کرنے لگا ہے۔ اگر واقعی تو ہے تو ہم سے پیار کرتا ہے، جیسا تو ہے ہمیں ویسے ہی بنانا چاہتا ہے، جیسا تو قادر مطلق ہے اپنی قادر مطلقیت میں ہمیں بھی شامل کرنا چاہتا ہے، جیسا تو پوتر ہے، جیسا تو زور آور ہے، جیسا تو عقل کل ہے، جیسا تو معجزات کا ساگر ہے، اگر تو ویسا ہی ہے تو پھر مجھے بھی حکم دے کہ تیرے ساتھ پانیوں پر میں بھی چل سکوں۔ سنیے، بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ ہم خداوند کے ساتھ ایسے ہی نہیں چل رہے۔ خداوند ہمیں اپنے جیسا بنانے کے لیے اپنے ساتھ چلا رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں لو جی ہن کوئی خدا تو نہیں نہ بن سکتا۔ ارے بھائی، خدا بنانے کے لیے ہی تو یسوع نیچے اترا ہوا ہے ہمیں۔ پھر سے سنیے، ہمیں خدا بنانے کے لیے ہی تو زمین پر اترا ہوا ہے۔ کیا اس سے پہلے کسی انسان کو خدا بنایا خدا نے؟ یہ سوال ہے۔ یس، بنایا۔ وہ کون تھا؟ موسیٰ۔ خدا نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کو کہا کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا ٹھہرایا، میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا ٹھہرایا۔ سنیے، نئے عہد نامہ میں خدا مجھے اور آپ کو ابلیس کے لیے خدا ٹھہرا رہا ہے۔ ہالےلویا! یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ مل کے دیکھیے ذرا، یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ جی، 10واں باب اور 33ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لو جو نسی خدا تو نہیں نہ بن گئے۔ سنیے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے 31ویں آیت سے آپ کے لیے تھوڑا صاف کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ کیوں پتھر اٹھائے تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں اور باپ ایک ہیں۔ میں اور باپ، 30ویں آیت میں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اب یسوع جسم میں خدا اور ہمیں بھی جسم میں خدا بنائے گا۔ ذرا غور سے سنیے، خدا بنتا کیسے ہے؟ یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ ہالےلویا! اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا، اب 34ویں آیت ہے، کہ میں نے کہا تم خدا ہو۔ کن کو خدا کہا؟ جن کے پاس، آگے لکھا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا
اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ جب کلام ہماری روح میں اترتا ہے، جب کلام ہماری بدن کا حصہ بنتا ہے، سنیے غور سے، تو کلام کہہ رہا ہے لیکن اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو۔ کام آپ کے ڈیفائن کرتے ہیں who you are۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اٹس اے میٹر، یہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا چلتے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اٹس اے میٹر۔ یہ ڈیفائن کرے گا کہ who you are، آپ کون ہیں، میں کون ہوں، ہماری شناخت کیا ہے۔ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا، گو میرا یقین نہ کرو مگر میرے ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو لہذا ہماری شناخت خدا کے کلمے کے سبب سے تبدیل ہو چکی ہے۔ جب خدا نے اپنے کلام کے سبب سے ہماری روح جان بدن میں اور اس جسم میں اپنا آپ اتار دیا ہے، تو we are not an ordinary person right now. We are the extraordinary person. ہم خدا کا وہ بہترین شاہکار ہیں جس کو بدن میں خدا نے تخلیق کر دیا ہے، اور اپنا کلمہ زمانوں کے آخر میں ہمارے باطن میں اتار کر اس نے ہمیں دنیا سے الگ کر کے یونیک بنا دیا۔ سو پطرس نے کہا اگر تو خداوند ہے تو فرما، حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کے تیرے پاس ہوں۔ اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ سنیے، جب آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے آپ پانیوں پر بھی چلیں گے، اور آپ کے سائے سے لوگ شفا بھی پائیں گے۔ پطرس کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے۔ پطرس جہاں کھڑا ہوتا تھا نا، اور اس کا سایہ بھی اگر زمین پر دھوپ کی وجہ سے آتا تھا نا، تو سنیے غور سے، لوگ اس کے سائے کے نیچے سے بھی چارپائیاں بیماروں کو لے کے جاتے تھے نا، شفا پاتے تھے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں۔ اور پھر جب خدا کا بندہ پولس رسول، اس کے جسم سے لوگ رومال لگا کر اپنے بیماروں پر ہک دیتے تھے تو بیمار جو ہے نا وہ شفا پائے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جسموں کے اندر خدا نے اپنے کلام کی قدرت کو رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ دیٹس وائی وی آر اسپیشل، کیونکہ خدا نے اپنا کلام ہمارے باطن میں رکھا ہے۔ سنیے، جب ہم کہتے ہیں گویا تم خدا نہیں، خدا ان کا کلام کہہ رہا ہے جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا گویا وہ خدا ہے۔ سنیے، انسانی بدن خدا نہیں ہے، وہ جو اندر ہے وہ خدا ہے۔ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر رکھے کیا پھرتے ہیں۔ اپنے بدن میں ہم آگ لیے پھرتے ہیں، کلام کی آگ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم دوسروں کو کیا دیں گے جب ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ آپ کے اندر زمین اور آسمان کا خالق اور مالک بستا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے اندر قادر مطلق بستا ہے، آپ کے اندر الفا اور اومیگا بستا ہے، آپ کے اندر ابتدا اور انتہا بستا ہے، آپ کے اندر کریٹر آف یونیورس بستا ہے، وہ ہے خدا۔ بدن خدا نہیں ہے، بدن میں تو وہ اترا ہوا ہے، اس لیے بدن میں ہم کہتے ہیں گویا وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا۔ مگر جب ہوا دیکھی تو پطرس ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خدا مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ سنیے، خدا کئی دفعہ یہ پوربی ہوا، یہ معجزوں کا
خوبصورت سما بناتا ہے تاکہ ہم خداوند کی پہچان کے مکاشفے تک پہنچیں۔ کبھی بھی زندگی میں ایسی آندھی یا طوفان یا کبھی زندگی میں کبھی ہلچل سی پیدا ہو تو سمجھ لیجئے خدا آپ کو اپنی پہچان کا مکاشفہ دینے والا ہے۔ اس لمحہ خدا سے کہیں، خدا حکم دے کہ میں تیرے ساتھ ہو لوں تاکہ اس بڑے طوفان سے میں ایک اچھا سبق لے سکوں اور تیری پہچان کے مکاشفے تک پہنچ سکوں۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے اور آج کے کلام کو اپنی روح میں اتاریے تاکہ برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔